حمدا والصلاة والسلام ما لا بد منہ، درس نمبر 10۔ غسل کا مکمل بیان ہم پڑھیں گے آج۔ فصل در غسل، غسل کے بیان میں فصل۔ شستن تمام بدن و آب در دہن و در بینی کردن فرض است۔ تمام بدن کا دھونا اور ناک اور منہ میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ آگے پہلے فرض بیان کیے پھر سنتیں بیان کریں گے۔ بس سنت آنست کے اول دست بشوید، اور سنت یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے۔ و نجاست حقیقی از بدن پاک کند، اور نجاست حقیقی کو بدن سے پاک کرے۔ پس تر وضو کند، پھر وضو کرے۔ لیکن اگر در جائے کہ آب غسل جمع میں شود، غسل میں کند پائے بعد غسل بشوید۔ اور اگر جگہ ایسی ہے کہ غسل کا پانی جمع ہوتا ہے تو غسل کر لے، اور پاؤں غسل کے بعد دھوئے۔ و 3 بار تمام بدن بشوید، اور 3 بار تمام بدن کو دھوئے۔ و بر زن رسانیدن آب در بیخ موہائے بافتہ فرض است، اور عورت پر پانی کا پہنچانا بالوں کی جڑوں میں، بنے ہوئے بالوں، بافتہ بنے ہوئے بالوں کی جڑوں میں فرض ہے۔ و شگافتن موہائے بافتہ ضرور نیست، اور بنے ہوئے بالوں کا کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ و بر مرد اگر منہ سر داشتہ باشد، شگافتن منہ و شستن تمام از سرتا بن فرض است۔ اور اگر مرد بال رکھتا ہو تو اس کے لیے ان بالوں کا کھولنا ضروری ہے، اور ان تمام کا دھونا بالوں کے سر سے لے کر جڑ تک، بن منا جڑ انتہا تک دھونا فرض ہے۔ فصل موجبات غسل، کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ جماع است، در قبل باشد یا در دوبر مرد یا زن۔ جماع سے، پہلی چیز جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ عورت سے ہو یا مرد سے ہو، آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، بہر صورت جماع واجب غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انزال نہ شود، اگرچہ انزال نہ بھی ہو پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دیگر انزال است بجہندگی و شہوت، در بیداری یا در خواب۔ اور دوسرے نمبر پر انزال کا ہونا سرعت کے ساتھ انزال کا ہونا، شہوت کے ساتھ، بیداری میں ہو یا نیند میں ہو، یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ از خواب دیدن بدون انزال غسل واجب نہ شود۔ محض خواب دیکھنا اور شہوت محسوس کرنا ہو اور انزال نہ ہو تو پھر کوئی غسل واجب نہیں ہوگا۔ وہ دیگر حیض یا نفاس چون منقطع شود غسل واجب کر دے۔ اور آگے جی غسل واجب ہو جائے گا حیض یا نفاس کے منقطع ہونے پر، غسل عورت پر واجب ہو جائے گا۔ اب اس فصل میں حیض اور نفاس کا بیان بتا رہے ہیں، مدت بتائیں گے، مسائل بتائیں گے۔ مسئلہ اقل حیض 3 روز است،
حیض وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو تقریباً ہر ماہ معمول کے ساتھ آتا ہے. اس کو ماہواری بھی کہتے ہیں. اقل حیض 6 روز است، کم سے کم حیض کی مدت 3 روز ہے. وہ اکثر 10 روز اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے. وہ اکثر نفاس 40 روز است. نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 روز ہے. وہ اقل آرا حد نیست، اور نفاس کے خون کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے. ولادت کے فوراً بعد بھی خون رک سکتا ہے. دریں مدت بہر رنگ کے باشد، سوائے سفیدی خالص خون ہے و نفاس انگاشتہ شود. ان مدتوں میں یعنی حیض کے 10 روز اور نفاس کے 40 روز، ان مدتوں میں جو بھی خون آتا رہے، جس رنگ کا بھی آتا رہے، وہ جو ہے حیض اور نفاس شمار ہوگا. ہاں اگر خالص سفید خون آئے تو وہ شمار نہیں ہوگا. وہ اقل طہر 15 روز است، اور کم سے کم پاکی کے دن، طہر کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ جو 2 حیضوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ کم سے کم 15 روز ہیں. آنچ از 6 روز کم تر و از 10 روز زیادہ در حیض دیده شود و آنچ از 40 روز زیادہ در نفاس دیده شود خون استحاضہ باشد. کہتے ہیں کہ حیض اور نفاس کی ہم نے آپ کو مدت بتا دی کہ حیض کی مدت کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 10 روز، اور نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40، اور کم کی کوئی حد نہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر نفاس 3 روز سے کم یا 10 روز سے، حیض 3 روز سے کم یا 10 روز سے زیادہ آئے، یعنی 10 روز سے آگے بڑھ جائے، یا پھر نفاس 40 روز کے بعد بھی نہ رکے، زیادہ ہو جائے، تو کیا بات جی؟ تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا، یعنی وہ بیماری کا خون ہوگا. وہ روزہ اور نماز وغیرہ، قرآن تلاوت وغیرہ سے مانے نہیں ہوگا کہ مانے نماز و روزہ نیست، اور کے مانے اور روزہ اور نماز کے مانے نہیں ہے. اگر زن را ہے زیادہ از عادت شود تا 10 روز مرض نہ گفتہ شود. اگر کوئی عورت ہے، کسی عورت کا حیض زیادہ ہو جائے عادت سے، یعنی اس کی مثلا 4 دن کی عادت ہے، مثلا 4 دن کی عادت ہے، اس سے زیادہ ہو جائے 10 روز تک، 10 روز تک اگر زیادہ ہوا ہے پھر تو وہ شمار ہوگا حیض تا 10 روز. مرض نہ گفتہ شود، اس کو مرض نہیں کہا جائے گا 10 روز تک، یعنی اگرچہ اس کی عادت سے بڑھ رہا ہے تو زیادہ اس کو جو ہے نا وہ پھر بھی حیض شمار ہوگا. وہ اگر از 10 روز زیادہ شود، اگر عادت سے بڑھ کر 10 روز سے بھی بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا جی؟ پس آنچ از عادت زیادہ باشد ہما استحاضہ است. اگر 10 روز سے بھی بڑھ جاتا ہے تو پھر پیچھے سے لے کر، یعنی پیچھے جہاں سے اس کی عادت کے اوپر کے دن شروع ہو رہے ہیں، مثلا 4 دن سے اوپر شروع ہو رہے ہیں، 6 دن یہ بھی، اور 10 کے بعد بھی جتنے دن جو ہے وہ گزریں گے وہ تمام استحاضہ شمار ہوں گے. مبتدعہ وہ عورت، لڑکی جس کو پہلی دفعہ خون حیض آیا ہو زندگی میں. مبتدعہ را زیادہ از 10 روز استحاضہ گفتہ شود و پاکی کے درمیان مدت حیض یا نفاس یافتہ شود حیض و نفاس است. اور استحاضہ اور وہ عورت جس کو پہلی دفعہ حیض یا نفاس آئے، اس کی حیض کی مدت 10 دن، اس کی بھی 10 دن، اس سے زیادہ جو خون ہوگا وہ استحاضہ کا اس کو کہا جائے گا. اور ان 10 دنوں میں یا 40 دن نفاس کے ہوں، ان میں درمیان میں اگر کبھی کبھی اس کو پاکی نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی مدت حیض یا نفاس شمار کی جائے گی.
نہ کہ اس کو پھر پاکی کے دن کہیں گے اور پھر یہ نیا حیض، نہ، بلکہ وہ بھی اسی حیض میں شمار ہوں گے اگر کچھ دن، ایک دن، 2 دن بیچ میں انقطاع ہو جاتا ہے خون آنے سے۔ از حیض و نفاس نماز ساقط شود قضائے آن واجب نیست، حیض اور نفاس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوتی ہے۔ بعض مفکرین حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اور مرد پر تمام زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ نماز پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے، تلاوت قرآن چھونے کے قابل نہ ہو، جبکہ عورت کی زندگی کا سمجھ لیں کہ ایک حصہ ایسا گزر جاتا ہے کہ جس میں وہ قرآن کو چھونے کے، نماز کو پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ ایک جو فرمایا اللہ عز و جل نے الرجال قوامون علی النساء، اس کی ایک علت اور سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ از حیض و نفاس نماز ساقط شود قضائے آن واجب نیست و روزہ را حیض و نفاس مانیست، اور روزے کے لیے بھی حیض و نفاس مانے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیچھے بتا رہے ہیں کہ حیض و نفاس میں عورت پر نماز ساقط ہو جائے گی اور اس کی قضا بھی اس پر ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہے۔ وہ روزہ را حیض و نفاس مانے، اور روزے کے لیے بھی حیض و نفاس مانے، لیکن قضا واجب شود، ہاں نماز کی قضا واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہر دن میں 5 دفعہ ہے اور روزہ سال میں 1 مہینہ ہے، تو روزے کی قضا ہوگی، البتہ نماز کی قضا جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ وہ جماع در حیض و نفاس حرام، حیض و نفاس کے اندر جماع حرام ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمان ہوا یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء، کہ یا رسول اللہ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، المحیض قل هو اذی، کہہ دیجئے کہ وہ درست نہیں ہے۔ جماع کرنا حیض یا نفاس کے اندر باعث جو ہے نا وہ مضر، باعث بیماری ہے، نہ در استحاضہ، نہ کہ استحاضہ کے اندر، استحاضہ کے اندر جماع جو ہے وہ جائز۔ وہ حیض اگر پیش از 10 روز منقطع شود بدون غسل کردن زن وتی حلال نشود مگر آن کہ وقت نماز بگزرد، اگر حیض 10 دن سے پہلے منقطع ہو جائے تو بغیر عورت کے غسل کیے جماع وتی جائز نہیں ہوگی، ہاں مگر ایک نماز کا پورا وقت اگر اس کی پاکی کے بعد گزر جائے تو پھر اس صورت میں جماع جائز ہو جائے گا بغیر غسل کے بھی۔ و در انقطاع بعد 10 روز بدون غسل ہم وتی جائز است نزد امام اعظم، اور 10 روز کے بعد انقطاع یعنی انقطاع کی صورت میں بغیر غسل کے بھی جماع جائز ہوگا امام اعظم کے نزدیک، و نزد اکثر ائمہ بدون غسل جائز نیست، اور اکثر ائمہ کے نزدیک بغیر غسل کے جائز نہیں ہے، بغیر غسل کے ہوتی جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں بھی اس کے بعد غسل کے بیان میں آخری مسئلہ ہے۔ بے وضو را دست رسانیدن مصحف لکھا ہوا ہے، غلط لگی ہے اضافت، مصحف بے پردہ جائز نیست، بے وضو کے لیے ہاتھ پہنچانا ترجمہ ہوتا ہے لیکن ہاتھ لگانا، چھونا، مصحف کو چھونا بے پردہ بغیر غلاف منفصل کے جائز نہیں ہے، وہ خواندن قرآن جائز است، اور قرآن کو پڑھنا بے وضو کے لیے جائز ہے، وہ در حالت جنابت، اور جنابت کی حالت میں، بے غسلی کی حالت میں،
اور حیض میں اور نفاس میں خواندن قرآن ہم جائزہ نیست، قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ در آمدن با مسجد و نہ طواف کعبہ، اور نہ مسجد میں آنا جائز ہے اور نہ کعبے کا طواف کرنا جائز ہے۔ یہ تھا آج کا غسل کا بیان، اس کے بعد نجاستوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ هذا هو المرام واللہ اعلم۔